نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة۔ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے اور جس کا با محاورہ اردو ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی متاع میں سے سب سے بہتر متاع، سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز نیک عورت ہے۔ اب اس حدیث کی تفصیل اور تشریح ایک دوسری حدیث کرتی ہے، کن کن کاموں سے، کن کن باتوں سے، کن کن امور میں وہ نیک عورت خاوند کے لیے ایک سب سے بہتر متاع بنتی ہے۔ اللہ کے رسول ابن ماجہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، اللہ تعالیٰ کے تقوی اور ایمان کے بعد مومن آدمی کے لیے سب سے بہتر چیز خیر لہ من زوجۃ صالحہ، نیک عورت ہے۔ ان امرہا اطاعتہ، اگر وہ اسے حکم دے تو وہ اس کی فرما برداری کرے، وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، اور اگر وہ اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اور اگر اس پر قسم کھا لے تو وہ پوری کر دے، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور اگر اس کو چھوڑ کر پردیس وغیرہ کہیں چلا جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی اور اپنے خاوند کے مال کی نگرانی کرے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مقدسہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مردوں کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور ان کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں اور وہ آپ کی باتیں سنتے ہیں، تو گویا آپ کی حدیثیں ان کی حصے میں آتی ہیں اور ہم عورتیں اس سے محروم رہتی ہیں۔ اگر آپ ہماری طرف توجہ مبذول فرما کر کوئی خاص وقت مقرر فرما دیں کہ جس میں آپ تشریف لا کر ہم عورتوں کو خصوصیت سے نصیحت فرما دیں تاکہ ہم بھی آپ کے واعظ و نصیحت اور ارشادات سے مستفید ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست کو منظور کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن عورتیں جمع ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور واعظ و نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے بچپن میں مر گئے اور اس پر اس نے صبر کیا تو وہ بچے اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گے۔ اور کسی خاتون نے کہا، اگر کسی کے 2 ہی بچے مرے ہوں، تو آپ نے فرمایا اگرچہ 2 ہی ہوں۔ تو محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کو راحت دی ہے، بالخصوص اس انسانیت کے لیے سہولت کاری کی ہے، انسانیت کو فطرت سے ہم آہنگ کیا ہے۔ اسلام فطرت کے مطابق چلتا ہے اور اسلام ایسی نیچر پہ چلتا ہے جس پہ مسلمان کو مشکل نہیں ہوتی، اس کی نیچر کے قریب قریب چلتا ہے اسلام، بلکہ اس کی تطبیق میں چلتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ محسن انسانیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح مردوں کو
مسائل بتایا کرتے تھے، فضائل بتایا کرتے تھے، آپ نے عورتوں کے بارے میں بھی اسی طرح بہت اچھے اور مستحسن انداز سے ان کے درجات کو بھی ان کے سامنے بیان کیا کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ ضرور اجر پائیں گے۔ اب میں جو پہلی حدیث میں نے تلاوت کی ہے اس حدیث پہ آتا ہوں، جو 4 باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں کہ 4 باتیں ایک نیک عورت میں ہوتی ہیں۔ زوجۃ صالحہ، جو ایک نیک بیوی ہے، ان امرہا اطاعت، اگر خامند اسے حکم دیتا ہے تو اس کی حکم بجاوری کرتی ہے، تعمیل کرتی ہے۔ پہلی بات یعنی ایسی عورت جو اپنے خامند کی فرما بردار ہے، جو بھی حکم اسے اس کا خامند دیتا ہے اس کی تعمیل میں لگ جاتی ہے، اس کام کو شروع کر دیتی ہے، اپنے خامند کی خوشی کے لیے خامند کے حکم کی عدولی نہیں کرتی، حکم عدولی نہیں کرتی۔ پہلی صفت اس میں یہی ہوتی ہے کہ اپنے خامند کی وہ فرما بردار ہوتی ہے، وہ نافرمان نہیں ہوتی۔ اب جن گھروں میں عورتیں اپنے خامدوں کی فرما برداری کرتی ہیں تو وہاں جھگڑا نہیں ہوتا، لڑائی نہیں ہوتی، نحوست نہیں پھیلتی، بدامنی نہیں ہوتی، بدحالی نہیں ہوتی، وہاں محبت ہی محبت ہوتی ہے، وہاں ملی یکجہتی پائی جاتی ہے، اس گھر میں خوشحالی پائی جاتی ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، جب خامند بس اپنی عورت کی طرف دیکھتا ہے تو اسے خوشی دیتی ہے۔ وہ خامند کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسی سمائل چہرے پہ رکھتی ہے، ایسی مسکراہٹ رکھتی ہے، وہ خامند کو خوش کرنا چاہتی ہے۔ خامند اگر اس کے چہرے پہ دیکھتا ہے تو خامند کو اس سے خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ خامند کی ہر رضا میں راضی ہوتی ہے، وہ خامند کو خوش کر کے جنت کے قریب ترین ہونا چاہتی ہے، وہ جنت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ میرا اسلام مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے خامند کی تابعداری کرو اور اس کو خوش رکھو۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھتی ہے، حدیث پر عمل پیرا ہوتی ہے، اسلام کے مطابق عمل پیرا ہو کر وہ اپنے گھر والے کے لیے خوشی کا مقام پیدا کرتی ہے، خوشی کا ایک لمحہ پیدا کرتی ہے۔ وہ خوشی کے جو لمحات پیدا کرتی ہے اس سے خامد خوش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب خامد اس بیوی کی طرف دیکھے تو اس کا چہرہ جل بھن کر کالا سیاہ ہو جائے اور وہ اس کے دیکھنے پر بھی اسے سمائل نہیں کرتی، خوش نہیں کرتی، تنگ نظروں سے دیکھتی ہے، جلی کٹی باتیں کرتی ہے۔ ایسی بیویاں حدیث کے مطابق نہیں ہیں، یعنی ان کا عمل حدیث کے مطابق یا تطبیق میں نہیں آتا، بلکہ انہیں چاہیے کہ اپنی خامند کی رضا کے لیے، محبت کے لیے، پیار کے لیے، گھر بسانے کے لیے، گھر کی خوشحالی کے لیے اچھی نظروں سے دیکھے تاکہ خامند بھی خوش ہو جائے۔ اور تیسری جو صفت اللہ کے رسول نے بتایا وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ، اگر اس پر قسم کھا لے وہ پوری کرتے، یعنی جو بھی وہ عہد و پیمان کر لیتا ہے یا اس کے بارے میں یہ کہہ دیتا ہے میری بیگم ایسی ہے، اتنی اچھی ہے، وہ اس پر پورا اترتی ہے، اپنے خامند کے مطابق وہ کام کرتی ہے، خامند کی جو اس سے عہد و پیمان کر لیتی ہے، جو خامند اس کے بارے میں ایک ذہن رکھتا ہے اس ذہن پر پوری اتر آتی ہے۔ تو ہمارے گھروں میں خوشنودیاں اسی لیے نہیں ہوتی، خوشحالیاں اسی لیے نہیں ہوتی، ہماری دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم سب سے پہلے میاں بیوی کی حیثیت سے جو ہم رہتے ہیں ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہم ایک دوسرے کے عہد و پیمان پر پورے نہیں اترتے، ایک دوسرے کو وقار کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ خامند کو بھی پروٹوکول کے ساتھ، وقار کے ساتھ، پروقار طریقے سے رکھنا چاہیے اپنی بیگم صاحبہ کو، اور بیگم کو بھی انتہائی احترام کے ساتھ، احترام آدمیت کے ساتھ، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے
اس کی تطبیق میں، اس کی انجام دہی، اس کی سر انجام دہی میں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ اب چوتھی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زوجۃ صالحہ کے لفظ ہے، اس صالحہ بیوی کے اندر پا جاتی ہے، وہ یہ ہے وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اگر وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، پردیس چلا جاتا ہے، گھر سے دور ہوتا ہے، نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، وہ اس کی غیر موجود بھی اپنے نفس کی یعنی اپنی عزت کی اور اپنے خامند کے مال کی نگرانی کرتی، اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کرتی، اس کے مال کی بھی وہ نگرانی کرتی ہے اور اس کی عزت کو بھی پامال نہیں ہونے دیتی۔ تو میرے دوستو، اگر ایسی بیوی دنیا میں مل جائے تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا مَسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، اللہ تعالیٰ کے تقوی اور ایمان کے بعد، یعنی ایمان کی دولت کے بعد، پرہیزگاری کے بعد، تقوی کے بعد مومن آدمی کے لیے سب سے بہتر چیز نیک عورت ہے جو متاع خیر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا میں سب سے متاع خیر ہے، یعنی جس آدمی کے ہاں ایک نیک عورت ہو اسے متاع خیر مل گئی، دنیا کی سب سے بہترین نعمت مل گئی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے ناظرین، ہمیں حدیث پڑھنے کا مقصد، قرآن و حدیث کے مطالعہ کا مقصد یہی ہوتا ہے، اگر ہم میں کچھ کمی کجی ہے ہم اس کمی کجی کو حدیث و قرآن کی روشنی میں ختم کر دیں۔ ہمارا ہر عمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ میری کوشش بھی یہی ہونی چاہیے، آپ کی کوشش بھی یہی ہونی چاہیے۔ زندگی یہ تھوڑی سی ہے، معمولی سی زندگی، اس کے بعد پھر ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ ہماری قبر آئے گی، ہماری قبر کی روشنی اسی زندگی کے نیک اعمال کرنے سے ہماری قبر میں روشنی آئے گی۔ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی جب کھل سکتی ہے، جنت کی ہوا جب آ سکتی ہے، جب ہم حدیث و قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو پھر ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں نجات ملے گی۔ تو محترم ساتھیوں، ہمیشہ میں انشاءاللہ تعالی اس کا یہ پہلا حصہ ہے نیک عورت کا، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اچھی بیویاں، اچھے خاوند اور اچھا اور مثالی گھرانہ بنائے جو حدیث و قرآن کے مطابق زندگی بسر کرے، جن کی دنیا بھی اچھی گزرے اور جن کی آخرت میں بھی جنت الفردوس میں ان کا مقام بن جائے، اور جن کا اللہ اور اس کا رسول بھی راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔